اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ایک مستور سے اور ایک مرد سے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وَلَا تَخْضَعْنِ بِالْقَوْلِ، خاتون سے فرمایا کہ نامحرم سے تم نرمی سے بھی بات نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع نہ کرنے لگے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہم اور آپ نے اپنی زندگیاں خود دیکھنی ہیں. یہاں پر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض پلورل نہیں، سنگولر ہے. جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع نہ کرنے لگے. یہاں پر ایک مفسر ہے، انہوں نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر 100 میں سے بھی کوئی ایک شخص ایسا پاسبل ہے کہ جو سوسائٹی میں رہ رہا ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے تو نہیں، احتیاط کرو سب سے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسموکنگ نہیں کریں گے پیٹرول پمپ پہ. کیوں؟ اسموکنگ کرنے سے کیا ہر مرتبہ بلاسٹ ہو جائے گا؟ ہر مرتبہ پھٹ جائے گا کیا؟ لاکھ میں سے ایک مرتبہ ہوگا شاید. لیکن ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ 99,999 مرتبہ بھی احتیاط کرو تاکہ وہ ایک مرتبہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک گھر کا ٹوٹنا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات واضح ہے آپ کی؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. ہاں کہ جو بات کہو وہ سچ اور رسول کی بات کہو. ہاں، سختی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اتر آئیں گے. لیکن ایسے نرم طریقے سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں طمع آنے لگے. شیطان ڈائریکٹ سٹارٹ پہلے فعل حرام سے نہیں کرتا، سب سے بڑے فعل حرام سے. پہلے ایک مرتبہ ایک ٹیکسٹ ہے ہائے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں سے. پھر ایک مسکراہٹ ہے، ہاں، پھر ایک ایموجی ہے، پھر ایک کوئی انسٹاگرام پہ تصویر ہے. یہ بڑھتے 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 بات حرام تک پہنچتی ہے. میں کبھی کبھی ازراہ مزاح کہتا ہوں، ہم سے صبر ہونا ہو، شیطان بڑا صابر ہوتا ہے. شیطان بڑا صابر ہوتا ہے. اسے کوئی جلدی نہیں ہوتی کہ اس کو پہلے دن ہی مجھے نعوذ باللہ زناکار بنانا ہے، مشرک بنانا ہے. پہلے دن کی کوئی بات نہیں تھی. وہ 10 سال کا سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہاں، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، اس کی پلاننگ وہ ہوتی. اچھا، آگے میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، جسے سننا ہے تو سن لیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. البتہ یہ ازواج نبی کے بارے میں ان کو میسج ہے، لیکن قرآن میں جب اس کا ذکر موجود ہے تو اس کا دائرہ پھر اور وسیع ہو جاتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جتنا ممکن ہو سکے، یہ میں نے بریکٹ میں لگایا تاکہ آپ پہ بہت زیادہ بڑا گرا نہ گزرے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھر میں رہیے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور دیکھو، جاہلیت والے بناؤ سنگھار نہ کیا کرو کہ جاہلیت میں جیسے کرتی تھیں. یوزولی کیا ہوتا تھا دور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا. اس کو جاہلیت کہا جا رہا ہے قرآن میں، ماڈرنزم نہیں کہا جا رہا. آپ ماڈرن نہیں ہیں آپ. میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. جاہلیت الاولیٰ، وہ جو جاہلیت اولیٰ میں ہوتا تھا نا، بناؤ سنگھار کر کے نکلتی تھیں، ویسے نہ کرو. اس میں مرد کی بھی ذمہ داری، میں کہہ رہا ہوں بار بار، بات فقط میں 50% وہاں بات کر رہا ہوں، 50% یہاں بات کر رہا ہوں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ مرد ہی ہوگا نا. ہاں، تو اسے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ جاہلیت جیسی حرکتیں نہ کرو کہ جب بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھی. اسلام کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب گھر پر ہوں گی نا تو وہاں شوہر کے سامنے سب سے زیادہ بناؤ سنگھار ہوگا، جو بالکل ریورس ہو گیا. ہاں، شوہر کے سامنے سب سے زیادہ بناؤ سنگھار ہوگا. وہ تائید بھی ہے، اس کی تاکید بھی ہے. اور اب بعض مرتبہ ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ ہمیں اپنا منہ بھی دھونا ہے، کپڑے بھی ٹھیک کرنے، وہاں پر کوئی خیال نہیں. لیکن جیسے ہی باہر جانے کی بات رہی تو ہر اس کے لیے کہ جس کے لیے میک اپ منع کیا گیا تھا میک اپ ہے. بالکل ریورس ہو گیا معاملہ نا. اس لیے اسلام نے کہا جاہلیت اولیٰ، یہ جاہلیت اولیٰ. اب سن لیجئے گا باقر العلوم مولا کا قول. مولا نے فرمایا سَتَكُونُ جَاہِلِيَّةٌ اُخْرَىٰ، ایک جاہلیت اولیٰ تھی، ابھی ایک اور جاہلیت آنے والی ہے. امام نے فرمایا کہ وہ جو اگنورنس ہے نا وہ ریٹرن ہوگی. سیلف ایکسپلینیٹری، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ گھر میں آپ بہت زیادہ شوہر کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، بناؤ سنگھار کریں، اور جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگیں چہرہ دھو لیں،
گناہ سے انکار ختم کر دیں، یعنی اس کیفیت میں کہ کسی کی توجہ کا مرکز نہ بننے پائے۔ قرآن سنا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں سنا رہا کہ آپ یہ کہیں کہ شاید حدیث کی سند مولانا چیک کروائیے گا، جو عربی میں بغیر اعراب کے حدیث پڑھ نہ سکتے ہوں وہ بھی کہتے ہیں مطلب ذرا سند تو بتائیے گا کہ کیا ہے، کیونکہ مزاج سے نہیں ملتی۔ اور کسی مرجع تقلید کا فتویٰ بھی نہیں سنا رہا کہ آپ کہیں کہ جناب ہم تو مانتے ہی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتے تو میرا تو معاملہ ہے نہیں یہاں پر، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو فرش عذاب پہ آ کے بیٹھے ہو کہ میں تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، چاہے کیا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔